نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے جس کا نام ہے نور والی کتاب. کیا نام ہے؟ نور والی کتاب. اور نور والی کتاب سے مراد وہ نور والی کتاب ہے کہ جو نور والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوئی، جو امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا سامان ہے، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید بھی کہتے ہیں، قرآن کریم بھی کہتے ہیں، قرآن شریف بھی کہتے ہیں. اس کے اور بھی بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں. بہرحال ہمارے پروگرام میں جس کتاب کو نور والی کتاب ہم کہتے ہیں، اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. اور قرآن مجید واقعتاً نور والی کتاب ہے، ہدایت کے راہ کو واضح کرنے والی ہے، کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی ہے، اور نوع انسانی کو یعنی انسانوں کو ہدایت کا رستہ دکھا کر رب تبارک و تعالیٰ سے ملانے والی ہے. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس پروگرام میں ہم مختلف سیگمنٹس کریں گے اور ہر مرحلے میں قرآن مجید سے متعلق ہی مختلف معلومات ہوں گی. پہلا سیگمنٹ ہمارا تجوید کے حوالے سے ہوگا. ہمارے ساتھ چھوٹے سے ننھے سے کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب موجود ہیں. یہ ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات سنائیں گے. ان آیات کی ہم تلاوت سنیں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی حمزہ طاری بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ. آج قرآن مجید کی کس سورت کی آیتیں آپ ہمیں سنائیں گے؟ سورہ قلم کی چند آیتیں سنیں. ماشاءاللہ. چلے ابتدا کریں قرآن مجید کی تلاوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. افنجعل المسلمین کالمجرمین. ما لکم کیف تحکمون. ام لکم کتاب فیہ تدرسون. ان لکم فیہ لما تخیرون. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون. ان لکم لما تحکمون. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ.
जी माशाअल्लाह, हमजा भाई ने बड़े खूबसूरत और प्यारे अंदाज में कुरान मजीद की चंद आयात की तिलावत की है। प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी चल के नाजरीन, आज हमने जो आयात सुनी हैं इनमें से जो पहली आयत है उसमें हम एक लफ्ज़ की तरफ गौर करेंगे और एक तजवीद के कायदे को जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आपने कुरान मजीद में हुरूफ देखे होंगे, अरबी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं तो जिनको हुरूफ तहज्जी भी कहा जाता है, उनमें दो तरह के हुरूफ होते हैं। कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर या नीचे नुक्ते होते हैं, एक नुक्ता हो या दो नुक्ते हो या तीन नुक्ते हों, और कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कोई नुक्ता नहीं होता। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? ऐसा है? ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने ये सीखना है कि अरबी के वो हुरूफ, वो अल्फ़ाबेट कि जिनके ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी कोई नुक्ता ना हो, बग़ैर नुक्ते वाले हों। इसकी मिसाल जैसे अलिफ, हा, दाल, रा। अब देखें, इनमें आपको कोई नुक्ता नज़र आता है? नहीं आता। तो अरबी के वो हुरूफ के जिनके ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कोई नुक्ता ना हो, ना एक ना दो ना तीन, उनको कहते हैं गैर मनकूत। क्या कहते हैं? मनकूत नुक्ते से बना है। गैर मनकूत का मतलब होगा ये वो हर्फ है जिसके ऊपर नीचे आगे पीछे नुक्ता नहीं है। और वो हुरूफ के जिनका नुक्ता हो, ख्वाह वो हर्फ के ऊपर हो, हर्फ के नीचे हो, दाएं हो बाएं हो, कहीं भी हो, मुख्तलिफ हुरूफ होते हैं, उनके नुक्ते मुख्तलिफ लोकेशंस पर होते हैं, गोया के कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो अगर किसी हर्फ का नुक्ता हो तो उसको कहेंगे मनकूत। क्या कहेंगे? मनकूत। अब मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, मनकूत क्या होता है, गैर मनकूत क्या होता है? मुझे ये बताएं, रा ये मनकूत है गैर मनकूत है? गैर मनकूत। क्यों? क्योंकि इस पे कोई इसका नुक्ता नहीं है। माशाल्लाह, इनका जवाब फौरन सीख गए माशाल्लाह। यहाँ से कौन बताएगा? आपका नाम क्या है? अली रज़ा। अली रज़ा भाई, आपके सामने एक हर्फ है जीम, ये मनकूत है या गैर मनकूत है? मनकूद है। क्यों? इसके अंदर नुक्ता है। इसका एक नुक्ता है। तो नुक्ते वाले हुरूफ को मनकूत, और जिन हुरूफ के नुक्ते नहीं होते उनको क्या कहते हैं? गैर मनकूत। माशाल्लाह। तो अब मनकूत हुरूफ में से एक हर्फ है नून। नुक्ते वाले हुरूफ में से एक हर्फ क्या है? नून। नून आपने देखा है इस तरह, और बीच में उसकी क्या होता है? एक नुक्ता होता है, पेट में नुक्ता होता है। ठीक है, समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं मैं जी। तो किड्स मद्दी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, नून, इसके हवाले से ये कायदा है कि नून पर जब तशदीद आ जाए, तीन दंदानों वाली जो शक्ल होती है इसको क्या कहते हैं? तशदीद। और जिस हर्फ पर ये तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद, मुशद्दिद नहीं, क्या कहेंगे? मुशद्दद, तशदीद वाला हर्फ। तो प्यारे बच्चों, ये तजवीद का एक कायदा है, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है कि नून पर जब भी तशदीद आ जाए, नून पर जब भी, तो उसको क्या कहेंगे? नून मुशद्दद। ठीक है, तो नून पर जब भी तशदीद आए वो नून मुशद्दद। और ये इल्म तजवीद का एक उसूल और कायदा है कि जहां भी नून पर तशदीद हो यानी कि नून मुशद्दद हो तो उस नून में गुन्ना करते हैं। क्या करते हैं? इस कायदे को रिपीट करेंगे, नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना करते हैं। दोबारा कहेंगे, नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना करते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होगा कि गुन्ना किसे कहते हैं, तो कारी साहब से पूछते हैं। जी कारी साहब बताएंगे गुन्ना क्या होता है? गुन्ना की डेफिनेशन क्या है? नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। माशाअल्लाह, नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ने को क्या कहते हैं? यानी हर्फ की अदायगी के वक्त आवाज़ जो होगी वो नाक में से निकलेगी, तो इसको कहते हैं गुन्ना। और गुन्ना की मिकदार कितनी होती है, यानी कितना उसको खींचेंगे या उसका ड्यूरेशन कितना होता है? एक अलिफ। एक अलिफ की मिकदार, यानी एक अलिफ पढ़ने में जितनी देर लगती है इतनी देर हर्फ की आवाज़ को नाक में ले जाना, ये क्या कहलाता है? गुन्ना। तो किड्स मद्दी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमने इस प्रोग्राम की बरकत से एक इल्म तजवीद का कायदा सीखा आज कि नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ना नाक में आवाज़ ले जाने को कहते हैं, और गुन्ना की मिकदार कितनी होती है? एक अलिफ के बराबर। अब यहाँ देखें, हमने आज जो आयतें सुनी हैं हमजा भाई से, उसमें आपको बहुत सारे हुरूफ नज़र आ रहे हैं, कुछ मनकूत हैं कुछ गैर मनकूत। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, सीखा कि जिन हुरूफ के लिए नुक्ता हो वो मनकूत, और जिनके लिए ना हो वो क्या है? जैसे आप देखिए, पहला लफ्ज़ है इन्ना, अब इसके शुरू में हमजा है, हमजा का कोई नुक्ता है तो हमजा को क्या कहेंगे? गैर मनकूत। क्या कहेंगे? जी। और नून का आप देखिए नुक्ता है, तो नून कौन सा हर्फ है? मनकूत।
اچھا اب اس نون کو آپ دیکھیں، نون کے اوپر، نون کے نقطے کے اوپر آپ کو 3 دندانوں والی ایک شکل نظر آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے؟ یہ تشدید، تو جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اور یہ نون پر تشدید آئی تو یہ کیا ہوا؟ نون۔ اور ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ نون مشدد میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں انہ کو جب ہم پڑھیں گے، قاری صاحب ہمیں پڑھ کے دکھائیں گے دوبارہ، تو یہاں غنہ ہوگا۔ پھر آگے چلتے ہیں، آپ دیکھیں جنات، اسی آیت مبارکہ میں اگلا لفظ آ رہا ہے، تھوڑا سا آگے چلیں گے آپ، جنات، جیم نون تا، بیچ والا حرف کیا ہے؟ نون، اور نون پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو یہ بھی نون مشدد، تو یہاں بھی کیا ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا آگے چلیں، جنات کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ نعیم، نعیم میں آپ دیکھیں نون کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو دیکھیں ایک آیت میں آپ کو 3 مقامات پر نون مشدد نظر آ رہا ہے، اور تینوں مقامات پر نون میں ہم کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے حمزہ بھائی؟ کر کے دکھائیں ذرا، ایک ایک لفظ کا الگ الگ غنہ کرنا ہے آپ نے۔ جیسے کہ یہ انہ ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ غنہ کر کے دکھائیں، بالکل واضح سمجھ میں آیا ہمیں جی؟ آپ کو سمجھ میں آئی؟ نون کو انہوں نے پڑھا تو اس میں انہوں نے کیا کیا؟ غنہ کیا۔ جنات، صرف جنات کو آپ پڑھیں، جنتی۔ اچھا آپ دیکھیں جنات میں یہ جو نون کو کھینچ رہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش جو ہوتا ہے اس کو حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو کھینچنے کی ایک وجہ قاری صاحب یہ بھی ہے نا، ماشاءاللہ جی۔ آگے ہے نعیم، نون کے اوپر تشدید ہے، اس میں آپ غنہ کر کے دکھائیں، ان نعیم پڑھ کے۔ النعیم۔ ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے؟ امید ہے کہ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچے بھی جو ہمیں گھر پر موجود دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا قاعدہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو جا بجا نظر آئے گا، بس قرآن مجید کی تلاوت میں جہاں بھی آپ کو نون پر تشدید نظر آئے گی آپ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست انداز میں قرآن مجید کے قواعد سیکھنے، اس کے مطابق قرآن پڑھنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بچوں، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پریم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم قرآن مجید کی کسی سورت یا کسی آیت کی فضیلت اور برکت کو جانتے ہیں۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیت کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ آج کے اس سیگمنٹ میں ہم جس سورہ مبارکہ کی فضیلت جانیں گے وہ بڑی پیاری سورت ہے، اور اتنی مشہور سورت ہے کہ تقریباً مسلمانوں کو یہ سورت یاد ہوتی ہے، کیونکہ اس سورت کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں قرات کے طور پر۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہاں سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے پڑھنے کے اعتبار سے، پہلے پارے کو ہم دیکھتے ہیں تو پہلے پارے میں سب سے پہلی وہ سورت ہے، وہ سورت کون سی ہے؟ آپ کو یقیناً پتا ہوگا سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ یعنی اس سے گویا فاتحہ کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے ابتدا ہو، ابتدا کرنے والی سورت، ٹھیک ہے، یا جس سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نماز میں بھی جب ہم قرآن مجید کی بچوں تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ اور قرآن مجید کو جب ترتیب سے ہم پڑھنے کے لیے شروع کرتے ہیں تو پہلے پارے میں پہلی سورت کون سی نظر آتی ہے؟ پیارے بچوں، سورہ فاتحہ جس کی تقریباً 7، تقریباً نہیں بلکہ یقینی طور پر کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ یہ بڑی برکت والی سورت ہے، اور اس کا ایک نام تو یہ مشہور ہے سورہ فاتحہ جس سے ہم پہچانتے ہیں، لیکن بچوں احادیث میں، روایات میں، تفسیر کی کتابوں میں اس سورت کی مختلف خصوصیات، برکات بھی بیان کی گئی ہیں، اور اس ایک ہی سورت کے کئی نام بھی بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ اس سورت کی برکتیں زیادہ ہیں تو ہر برکت اور ہر فضیلت کے اعتبار سے اس سورت کے الگ الگ نام ہیں۔ تو ان ناموں میں سے ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ شافیہ۔ شافیہ کا مطلب کیا ہے؟ شفا دینے والی، شفا دینے والی سورت، شفا دینے والی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الشفا۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الشفا کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک فضیلت سنتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔
مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے بچائے، لیکن انسان ہے اور دنیا میں رہتے ہیں تو کبھی کبھی بخار آ بھی جاتا ہے، بیماریاں تکلیفیں آ بھی جاتی ہیں۔ تو جس طرح ہم بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بچوں دوائی لیتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں روحانی علاج بھی کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، وظائف پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے، دعا کر کے بھی اپنی بیماریوں کی شفا کی گویا کہ کوشش کرنی چاہیے۔ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن جو رب تبارک و تعالیٰ ان دواؤں کے ذریعے، ان ٹیبلٹس کے ذریعے، ان میڈیسن کے ذریعے ہمیں شفا دے سکتا ہے، شفا کا اس کو سبب بنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان مبارک کلاموں کے ذریعے بھی ہمیں شفا عطا فرما سکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، اس سورت کے ذریعے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ کیسے؟ یعنی اس کو وظیفے کے طور پر بھی آپ لے سکتے ہیں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، علماء کرام نے تحریر کیا کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ اس فضیلت پر بھی گویا کہ کبھی عمل کریں گے، کوئی اہم دعا جس کی قبولیت کا ہمیں گویا کہ انتظار ہے کہ یہ جلد قبول ہو جائے، تو انشاءاللہ اس دعا سے پہلے ہم 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں۔ بزرگوں نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، یعنی نماز فجر کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں اور 2 سنتوں کے بعد 2 فرض ہوتے ہیں، ان کے درمیان سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے جو بیچ کا دورانیہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار، کتنی مرتبہ؟ 41 ٹائمز، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے اسے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن مجید کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے شفا ہے، لیکن بالخصوص آج ہم نے روایت سنی، حدیث پاک سنی کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ یہ سورہ شافیہ ہے، سورۃ الشفا ہے، اس کی برکت سے اللہ والوں کو، اللہ کے بندوں کو شفا ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کی برکت عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کا، اور جس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے گھروں میں روز ہی دسترخوان لگتا ہے اور اس پر مختلف کھانے ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اپنے اس سیگمنٹ میں ایک ایسے دسترخوان کے بارے میں جس کا ذکر قرآن پاک کے 7ویں پارے کی سورہ مائدہ میں آیا ہے، اور یہ مبارک دسترخوان اللہ پاک نے ایک قوم کی خواہش پر آسمان سے زمین پر اتارا تھا، جس میں تھے مزیدار قسم کے مختلف کھانے۔ چلے آئیں پہلے وہ مبارک آیت سنتے ہیں جس میں اس مبارک دسترخوان کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ترجمہ، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ خواہش کی تھی کہ اللہ پاک ان پر آسمان سے دسترخوان اتارے، تو اللہ پاک نے ان کی یہ خواہش پوری فرمائی۔ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر اترے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ تلی ہوئی
ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اس کے سر کے پاس نمک اور اس کی دم کے پاس سرکہ تھا اور اس کے ارد گرد مختلف سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا۔ مگر ان لوگوں نے اللہ پاک کے نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ پاک ان سے ناراض ہو گیا اور پھر صبح کو ان پر عذاب آ گیا، پھر کچھ دن میں وہ لوگ مر گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی اور اس کے نبیوں کی بات کو ماننا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے اور کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ سنا کہ آپ کی قوم نے جب آپ سے ریکویسٹ کی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو آسمان سے ایک دسترخوان اترا، اور دسترخوان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مائدہ۔ اور قرآن مجید کی جس سورت میں اس واقعے کو ڈسکس کیا گیا اس سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ مائدہ۔ مائدہ بچیوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے، مائدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دسترخوان۔ تو اللہ کے نبی کی برکت سے اس قوم کے مومنین کو، مسلمانوں کو یہ نعمت ملی، لیکن ہمیں اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے انبیاء جو حکم دیتے ہیں اس حکم کو ماننے ہی میں برکت ہوتی ہے، دونوں جہان کی سعادت مندی ہوتی ہے۔ معاذ اللہ نبی کے فرمان، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے دنیا اور آخرت میں مصیبتیں آتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا غضب لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نبی پاک علیہ السلام کے تمام فرامین پر، شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے، جس کا انتظار یہاں موجود پیارے پیارے بچے کافی دیر سے کر رہے تھے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ان بچوں کے ذریعے ہی ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے اور کوسچن آنسر کا گویا کہ سلسلہ ہوگا۔ میں سوال بچوں آپ کے سامنے ریز کروں گا، آپ نے اس جواب کو تلاش کرنا ہوگا۔ آپ کے سامنے ایک ٹوکری موجود ہوگی، باسکٹ موجود ہوگی، اس میں وہ درست جواب لکھا ہوگا، یعنی چند آپ سے سوالات کروں گا، ہر سوال کا جواب پرچی کی صورت میں موجود ہوگا۔ آپ سوال سنیں گے، سمجھ کر اس کا درست جواب اس ٹوکری سے، اس باسکٹ سے نکال کر بورڈ پر آویزہ کریں گے، یعنی بورڈ پر لگائیں گے۔ تو یہ 2 ٹیمیں بنیں گی۔ 2 ٹیمیں کس طرح بنیں گی کہ دائیں بائیں جو بچے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ایک بچہ سلیکٹ ہوگا جو کہ پوری ٹیم کی گویا کہ نمائندگی کرے گا، اور دونوں کا مقابلہ ہوگا، اور جو بھی بچے آگے آئیں گے وہ صرف اپنے سوال اور اپنے جواب کو دیکھیں گے، دوسرے کے بورڈ کی طرف دیکھیں گے، چیٹنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ بعد میں جب 6 سوال ہوں گے، مکمل ہو جائیں گے، تو پھر ہم چیک کریں گے کہ کس کے جواب کتنے درست ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابتدا کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ دائیں طرف سے کون آتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضا۔ علی رضا بھائی آپ آ جائیں، آپ پوری ٹیم کی نمائندگی کریں گے۔ اس طرف سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ، آپ کا نام؟ سمیع اللہ۔ سمیع اللہ بھائی آئیں گے ٹیم کے لیے؟ جی آ جائیں۔ ماشاءاللہ، دونوں طرف سے گویا کہ ٹیم تیار ہے۔ اب ان سے سوالات ہوں گے۔ بچوں آپ سے میں 6 سوالات کروں گا، آپ نے میرا توجہ سے سوال سننا ہے، جو میں سوال کروں گا اس کو سمجھ کے باسکٹ میں آپ نے دیکھنا ہے پرچی میں کس پرچی میں آپ کے اس سوال کا درست جواب موجود ہے، وہ لے کے آپ اس نمبر پر لگا دیں، یعنی پہلا سوال کروں گا تو نمبر 1 کے ساتھ اس پرچی کو آپ نے آویزہ کرنا ہے، لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے جی؟ تو پہلا سوال آپ دونوں سے ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ جس شہر میں ہوئی اس شہر کا نام تلاش کرنا ہے اور نمبر 1 پر اس کو آویزہ کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، ان کی ولادت کس شہر میں ہوئی، کہاں ہوئی؟ ماشاءاللہ جواب دے دیا ہے۔ دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے، یا اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ چلیں جی جواب دے دیا، بس اب لگا دیا آپ نے، اب دوبارہ تبدیل نہیں کریں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مسکرانا، مسکرا کے دکھائیں ذرا، ماشاءاللہ، مسکرانا کس کی سنت ہے، کس عظیم ہستی کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے؟ اس ہستی کا نام تلاش کریں اور لگا دیں گے بورڈ پر۔ چلیں جی دونوں نے کوشش کی ہے، دیکھتے ہیں کس کی کوشش درست ہے۔ جی
चौथा सवाल ये है, वो कौन से मुसलमानों के खलीफा हैं जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करने का शर्फ पाया है? हिजरत के वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कौन से सहाबी थे? उन सहाबी का नाम जहन में लाएं और उनका नाम नंबर 4 के आगे आवेज़ा करें। मिस्टेक हो गई है। चलें, पांचवा सवाल ये है कि इशा की नमाज में कितने नफल होते हैं? इशा के फ़र्ज़ तो 4 हैं, लेकिन फ़र्ज़ों से आगे पीछे भी हम कुछ पढ़ते हैं, सुन्नतें, नवाफिल, वितर वगैरह। तो कितने नफल हैं? इशा की नमाज में कितने नफल होते हैं? तादाद। माशाअल्लाह, दोनों तरफ से जवाब आया। आप नंबर 5 पे लगाएंगे, 4 का जवाब आप नहीं दे सके थे, नंबर 5 पर लगाएंगे इसको जी। छठा और आखिरी सवाल, जिस मुबारक घर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई वो कहाँ है, किस शहर में है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत जिस घर में हुई वो घर कौन से शहर में था और है, अपनी बरकतें लुटा रहा है? माशाअल्लाह। तो दोनों तरफ से जवाब देने की कोशिश की जा रही है और कोशिश मुकम्मल हो गई है। चलें देखते हैं। अब बच्चों बताएं, दाएं से या बाएं से, किसको चेक करें पहले? जी, दायां क्या होता है? दायां तो सीधे को कहते हैं, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा? बायां। तो दाएं की तरफ चलते हैं, ठीक है? सीधी तरफ से इब्तिदा करते हैं। तो देखते हैं कि इनके कितने जवाब दुरुस्त हैं जी। पहले सवाल का जवाब था मक्का शरीफ और इनका जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल कि इस्लामी साल किस महीने से शुरू होता है, तो वो जवाब क्या था? मुहर्रमुल हराम या मुहर्रम शरीफ, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया? तो ये इनका जवाब दुरुस्त ना हो सका। नंबर 3, मुस्कुराना किस की सुन्नत है? तो इसका जवाब था हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक लिखा, अगरचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुस्कुराते थे, लेकिन ये सुन्नत प्यारे आका अलैहिस्सलाम की है, इसलिए इनका ये जवाब दुरुस्त नहीं है। सवाल नंबर 4 का जवाब था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है, कि मुसलमानों के वो खलीफा के जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिजरत में मौजूद थे वो सिद्दीक अकबर थे। इन्होंने 4 नंबर का जवाब चूँकि 3 के साथ लगा दिया था, लिहाजा इनका जवाब यहाँ माना जाएगा नहीं। 5वें सवाल का जवाब था 4। इशा की नमाज में 4 नफल होते हैं, नफल की तादाद 4 है। इनका जवाब दुरुस्त है। ऊंची आवाज में, इनका जवाब दुरुस्त है जी। छठा सवाल था कि जिस घर में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई वो कहाँ है, कौन से शहर में है? तो दुरुस्त जवाब है मक्के में। इन्होंने लिखा मदीना शरीफ, इनका जवाब दुरुस्त नहीं है। तो कितने जवाब दुरुस्त हुए? 1 2, सिर्फ 2 जवाब इनके क्या हुए? दुरुस्त हुए। चलें अब बाईं जानिब चलेंगे, उल्टी साइड पर, ठीक है, दिल की जानिब। पहले सवाल का जवाब था मक्का शरीफ, इनका जवाब दुरुस्त है। दूसरे सवाल का जवाब है मुहर्रम शरीफ, इनका जवाब दुरुस्त है। तीसरे सवाल का जवाब है हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चौथे सवाल का जवाब था हजरत अबू बकर सिद्दीक, इनका जवाब दुरुस्त है। 5वें सवाल का जवाब था 4, इनका जवाब दुरुस्त है। और छठे सवाल का जवाब था मक्का शरीफ, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, इन्होंने 6 के 6 सवालात के जवाब दुरुस्त दिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक मजीद मालूमात और सवालात और दिलचस्प सेगमेंट लेकर हाजिर होंगे। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मद्दी चैनल नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल